دسمبر ہے اور آج ہی کے دن علامہ ناصر عباس شہید کیے گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ جو شہزادی کے حق کے لیے ہمیشہ آگے رہا, بے شک ان کے حق میں بولتا رہا, جب سارے ثواب کی مجلس کروں تو ان کو بھی شریک کر لوں. بے شک بے شک. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تحت کی تلاوت فرما کر مرحوم علامہ ناصر عباس صاحب اور مرحومہ سیدہ بیگم بنت اعجاز حسین, مرحوم مستر علی ابن فیروز علی, مرحوم فیروز علی ابن ضامن علی کی روح کو حساب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوات محمد. ہر ہم, ہر ثنا, ہر عظمت, ہر بلندی, ہر عزت, ہر توقیر, ہر شہرت, ہر منقبت, ہر فضیلت, ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا, زندہ باد, جس نے قلز ملا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا, جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ہدایے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گناہوں کو کتمان عدم سے نکالا. درود اور سلام ہو انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے, اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے, لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں, عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا حقوق شک فیہم اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی رب رب اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی تحریس کے جاروب کش سلمان کے نالین کے تخموں سے لپٹی ہوئی خاک اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تاج ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے تب کہیں ممکن ہے کہ مانوار خدا کی شان میں صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. ماشاءاللہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, 9:25 ہوا ہے میری گھڑی کے مطابق. آپ کے تصور سے پہلے انشاءاللہ منبر خالی ہوگا, اس لیے کہ میں وقت کی نزاکت کو بھی سمجھتا ہوں اور سماعتوں کی تھکاوٹ کو بھی سمجھتا ہوں کہ کب سماعت پر کون سی چیز بار ہونے لگتی ہے اور کب سماعت اسے قبول کر سکتی ہے. بارکیف ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر لمحہ اپنے وقت کے امام کی طرف لگائیں. زیادہ تر وقت وہ اپنے امام کو دیں, اپنی زندگی امام کے لیے آمادہ کریں, اپنے آپ پر غور کریں, اس لیے کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خود شناسی ضروری ہے, جب تک خود شناسی نہیں ہوگی آپ ادھر رجوع نہیں کر سکتے, پہنچ نہیں سکتے.
اور یہ حدیث موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے وہ گمراہ مرتا ہے، گمراہ مرتا ہے۔ کیسا گمراہ ہے؟ گمراہ ان الدین مرتا ہے، صرف گمراہ نہیں مرتا، گمراہ ان الدین مرتا ہے۔ تو امام کی معرفت میں کوشاں ہوئیے، امام کی معرفت کی کوشش کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرا سید، میرا سردار، میرے نفس کا مالک، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جسے یہ یقین ہوگا کبھی اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ یقین بھی رکھے کہ میرا سردار، میرا سید دیکھ رہا ہے اور کسی غلط راستے پر چلا بھی جائے۔ جب کوئی اپنے باپ کے سامنے، اگر اسے یہ پتا ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ماموں مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ کوئی غلط راستہ نہیں چنتا، چھپا لیتا ہے۔ تو نہ کہ جو کائنات کا سلطان ہے، کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا کی خلقت، ہم ہوں یا حضرت آدم ہو، جنت ہو یا جہنم ہو، کوثر ہو، سلسبیل ہو، توبہ ہو، کچھ بھی ہو، سب کی خلقت ہوئی ہے کن کے ذریعے، لیکن ان 14 کی خلقت کن کے ذریعے نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا ہمیں کن کی ذلت سے دور رکھنا، بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، ہمیں کن کی ذلت سے دور رکھنا۔ ہم کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے ارادے سے خلق ہوئے، ہم کن سے خلق ہوئے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کن کہتا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ توجہ کریں، پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کن کے ذریعے بنایا، کن کے ذریعے، یہ کن ہے، کن۔ اسی لفظ کے ذریعے اللہ نے جنت بھی بنائی، اسی کن کے ذریعے اللہ نے کوثر بھی خلق کیا، اسی کن کے ذریعے اللہ نے جہنم بھی بنائی، اسی کن کے ذریعے اللہ نے زمین کا فرش بھی بچھایا، اسی کن کے ذریعے اللہ نے آسمان کا شامیانہ بھی لگایا، اسی کن کے ذریعے اللہ نے چاند کو زوبار بھی کیا، اسی کن کے ذریعے اللہ نے سورج کو چمکا دیا، اسی کن کے ذریعے اللہ نے کواکب چمکا دیے، اسی کن کے ذریعے اللہ نے تیری روشن کر دی، اسی کن کے ذریعے اللہ نے آدم کو خلق کر دیا، اسی کن کے ذریعے اللہ نے نوح کو بنایا۔ سمیٹ کے بات یوں عرض کر دوں کہ اسی کن کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات خلق کی ہے۔ توجہ، اسی کن کے ذریعے پوری کائنات خلق کر دی ہے اللہ نے۔ اب اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ کن ہے کیا، جس کے سبب اللہ جنت بناتا ہے، جس کے سبب اللہ کوثر بناتا ہے، جس کے سبب اللہ حور و غلمان بناتا ہے، جس کے سبب اللہ ہمیں بناتا ہے، جس کے سبب اللہ آسمان بناتا ہے، جس کے سبب اللہ کوثر بناتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سب کچھ بناتا ہے، وہ کن ہے کون؟ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ کن کا معجزہ ہے، کن کے ذریعے بنا، چاہے وہ جنت ہو، چاہے کوثر ہو، چاہے سلسبیل ہو، چاہے حور و غلمان ہو، چاہے توبہ ہو، چاہے میزان ہو، چاہے لوح ہو، چاہے قلم ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے عرش ہو، چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ اسی کن کے ذریعے بنا۔ اب یہ کن کیا ہے؟ میرا مولا منبر کوفہ سے کہہ رہا تھا انا الذی امرہ بین الکاف خدا کی قسم، کاف اور نون کے درمیان کا عمر میں علی ہوں، کاف اور نون کے درمیان کا عمر میں علی ہوں، یعنی معلوم ہو گیا کہ حقیقت کن کا نام ہے علی، حقیقت کن کا نام ہے علی۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ کن کی حقیقت کا نام ہے علی، اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شے کو کن کے ذریعے خلق کیا، تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے علی کا جنت بن گئی، اللہ نے علی کا جنت بن گیا، اللہ نے علی کا اللہ نے علی کا حور و غلمان بن گئے، اللہ نے علی کا زمین بن گئی، اللہ نے علی کا آسمان بن گیا۔ اب ملت غور تو کرے، جب اللہ علی علی کر کے کائنات بنا سکتا ہے، ہم علی علی کر کے مقدر کیوں نہیں؟
کہتی ہے کہ یہ خالق ہے کہ نہیں، یہ رازق ہے کہ نہیں، اللہ دلیل دے رہا ہے، میں نے بنوایا ان کے ذریعے، ان کے ذریعے میں نے خلق کیا، ان کے ذریعے میں نے آسمان بنایا۔ اللہ کا جو کلمہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے آج تک، وہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا لا خالق الا اللہ، کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا لا رازق الا اللہ، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا؟ اللہ کا یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق بھی ہو سکتے ہیں، رازق بھی ہو سکتے ہیں، بس کوئی معبود نہیں ہو سکتا اس کے سوا۔ اور کیجئے گا، کوئی معبود نہیں ہو سکتا اس کے سوا۔ اب یہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، کیونکہ یہ مصداق کن ہے۔ کن فیکون، کن میں ہے نون، فیکون میں ہے یہ نون، توجہ، کن میں ہے نون، فیکون میں ہے یہ نون۔ علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام حسن رکھا جس میں نون ہے، ایک بیٹے کا نام حسین رکھا جس میں یہ نون ہے، ایک بیٹے کا نام حسن ہے، ایک بیٹے کا نام حسین ہے، یعنی دونوں بیٹے، ایک کن کا مصداق، ایک فیکون کا مصداق۔ اور جو کیجئے گا، ایک فیکون کا مصداق۔ میرا امیر کائنات سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے اللہ رازق ہے؟ امام نے فرمایا بے شک وہ رازق کل ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ یہ رازق ہے، ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، یہ رازق ہے، اسی سے بات آگے بڑھا دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ جو رزق تم کھاتے ہو اللہ نے 70,000 قسم کے رزق پیدا کیے، اس میں سے سب سے پست ترین درجے والا رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو۔ سب سے پست ترین درجے والا رزق وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، جس کے لیے کہتے ہیں ارے یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تعریف ہے اللہ کی، اس پہ بحث کر رہے ہو، سب سے پست ترین چیز ہے اس کے لیے بحث کر رہے ہو۔ سائل نے کہا مولا جب سب سے پست ترین رزق یہ ہے تو سب سے اعلیٰ ترین رزق کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے اعلیٰ ترین رزق اس کی معرفت کا رزق ہے، سب سے اعلیٰ درجے والا رزق اس کی معرفت کا رزق ہے، اور وہ رزق کائنات کو ہم بانٹتے ہیں، اب ان کی عقلوں کا ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا رزق دے سکتا ہے وہ کیا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے؟ بات پڑھ دے بابا دے بلند فرمایا آپ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب نے اس کی وحدانیت پہنچائی، سب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب نے اس کی وحدانیت کا پیغام دیا، سب نے کہا کہ وہ ہے، سب نے کہا تو لیکن پوچھا سب سے گیا۔ جب آدم نے کہا کہ اللہ ہے، آدم نے کہا ہاں ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا یہ چاند کا سورج غروب ہونے کے بعد روشنی دینا، یہ شب کا آ جانا، پھر شب کا جانا، پھر صبح کا نمودار ہو جانا، یہ تمہارا سونا، سو کے اٹھ جانا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دلیل ہے کہ وہ ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ ہے، یہ موسموں کا تبدیل ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ یہ آدم سے پوچھا گیا، آگے سفر ہوا، ابراہیم سے پوچھا گیا اللہ ہے، ہاں ہے، دلیل کیا ہے؟ ابراہیم نے بھی یہی دلیل دی، چلتی پھرتی کائنات، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ چاند کا نکلنا، یہ سورج کا زوبار ہونا، یہ رات کا آنا، یہ صبح کا آنا، یہ رات کا چلا جانا، یہ انسان کے سو کے اٹھ جانا پھر سو جانا، یہ دلیل ہے کہ وہ ہے۔ یہ سفر آگے بڑھا، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں بات کو، سفر آگے بڑھا، آدم سے پوچھا دلیل کیا بنائی؟ دلیل یہ بنایا کہ چلتی پھرتی کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے۔ نوح سے پوچھا گیا اللہ ہے، ہاں ہے، دلیل کیا ہے کہ روا دوا کائنات، یہ چلتی پھرتی کائنات دلیل ہے کہ خدا ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا اللہ ہے، کہا ہاں ہے، کہ
گیا اللہ ہے, سب نے کہا کہ ہے, دلیل مانگی گئی, سب نے کہا دلیل روا دوا کائنات ہے. لیکن جب یہی سوال میرے مولا کے پاس آیا, میرے مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ ہے, مولا نے کہا ہاں اللہ ہے. مولا سے کہا دلیل کیا ہے, مولا نے یہ نہیں کہا کہ روا دوا کائنات, مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا ہمارا ہونا دلیل ہے. مولا نے کہا ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے, ہم جو ہیں, ہم نہ اور اس کی پہچان کیسے ہو. ہمارا اور آپ کا سجدہ ہمارا ایمان ثابت کرتا ہے, علی کا سجدہ وجود رحمان ثابت کرتا ہے. ہم سجدہ کریں تو ہمارا ایمان ثابت, علی سجدہ کرے تو خدا ثابت ہوتا کہ وہ ہے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے, اکثر جب نشست ہوتی ہے مولا کے چاہنے والے بیٹھتے ہیں تو اکثر یہ حدیث بیان کرتے ہیں, لنا ما اللہ حالاتم نحن ہوا و ہوا نحن ولکل ذاک نحن نحن و ہوا ہوا. اللہ کے ساتھ ہماری کچھ حالتیں ہیں. کیا کہنے, توجہ کیجئے گا, میں وضاحت کروں گا تاکہ کوئی بہک نہ جائے. سبحان اللہ, کیا اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں جب وہ ہم ہو جاتے ہیں, ہم وہ وَلَكُلِّ ذَاكَ نَحْنُ نَحْنُ وَهُوَ هُوَ, اس کے باوجود بھی وہ رہتا ہے. سب نے داد دی, مقبول مشہور شکر گزار سب نے داد دی. سمجھے کیا کیا جو یہ کہا کہ وہ ہم ہو جاتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ حلول کر جاتا ہے, یا یہ وہ ہو جاتے ہیں تو کہ یہ عرش پہ چلے جاتے ہیں اللہ بن جاتے ہیں؟ کیا سمجھ بیٹھے آپ؟ نہیں, جو یہ کہا گیا نا کہ حالتیں ہیں. مثال دے دوں, پہلے آگ میں لوہا ڈال دیجیے, تھوڑی دیر کے بعد جب حدت بڑھے گی لوہا بھی سرخ ہو جائے گا, وہی شکل اختیار کر لے گا جو آگ کی شکل ہوگی. کیا کہنے, اب لوہے کو دیکھیے کہاں ہو, آگ کی حالت میں ہو. کیا کہنے, آگ کی حالت میں ہوں, میں نہیں مانتا. لوہا کہے گا مجھے بس کرو, چھو کے دیکھو. جو لوہے کو چھوا تو جل گئے. معلوم ہو گیا کہ یہ آگ کی حالت میں, یعنی جو تاثیر آگ کی ہے وہ اس وقت لوہے کی ہے. جو تاثیر آگ کی ہے وہ اس وقت لوہے کی ہے. اس کے بعد لوہے کو آگ سے جدا کر دیا, لوہا لوہا ہو گیا, آگ آگ. یہ مثال میں نے مجبوراً دی ہے, اللہ کے لیے مثال سوچنا بھی شرک ہے. غور کیجیے گا, یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ ہم ہو جاتا ہے ہم وہ ہو جاتے ہیں. وہ ہم کب ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ ہے نا, میں بول رہا ہوں اپنی زبان سے. جس وقت وہ اپنے پیغامات دنیا تک پہنچاتا ہے تو چونکہ یہ اس کی زبان ہے تو اس نے کہہ دیا وہ اس کی زبان ہے, لہذا جو ان کا بولنا اس کا بولنا ہوگا. گویا وہ یہ ہو گیا. اب یہ وہ کب ہوئے؟ جب یہ مردے کو ٹھوکر سے زندہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں. وہ کا مطلب اللہ نہیں ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے, یہ صفت اللہ کی ہے. جب یہ اس کی صفت کی تاثیر دکھانے لگتے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ہو گئے. توجہ کیجئے گا, یہ وہ ہو گئے. اس کے باوجود بھی وہ
یہ اب یہ کیسے معلوم چلے کہ وہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب یہ سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں، جب یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم بندے ہیں اس کے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کی حکومت ہم پر ہے، ہماری حکومت سب پر ہے۔ اب مجھے مرثیے کا بند ہے لیکن مجھے 2 مصرے یاد ہیں، غالباً میر مونس کا ہے، آپ اصلاح کیجئے گا اگر غلط ہو جائے تو۔ ان پر اللہ کی حکومت، سب پر ان کی حکومت۔ وہ کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ خدا پر وجود، دلیل وجود خدا، اللہ کے وجود پر دلیل ہیں۔ یہ نہ ہو تو اس کے وجود پر دلیل نہ ہو۔ وہ کیسا رحیم ہے یہ بتاتے ہیں، وہ کیسا کریم ہے یہ بتاتے ہیں، اس کا غضب کیسا ہے۔ علی کی ذوالفقار جب چلتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس کا غضب کیسا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بس بات سمجھ رہا ہوں میں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اپنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، بیان کرو۔ جو پڑھنے جا رہا ہوں جس کو حوالہ چاہیے مجلس کے بعد دے سکتا ہے حوالہ، ممبر پہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ